السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ہسٹوریکل ناول ولی عہد قسط نمبر 12۔ ولی عہد بگولے کی طرح قلعہ کے دروازے سے نکلا۔ اس کے حکم میں بختیار مرزا، میر شکار بخشی، رہنما اور محافظ میر صادق کے 10 جانباز، شاہی خدام بھیل سردار منصور اور اس کے 40 توانا بھیل کندھوں پر توڑے دار بندوقیں لٹکائے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھامے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ولی عہد کی اچانک روانگی نے بھی اہل قلعہ کو حیرت میں ڈال رکھا تھا، کیونکہ وہ اچانک ہی کسی مہم پر چل دیا تھا۔ اس سے پہلے جب وہ گھوڑے پر سوار قلعہ سے باہر نکلتا تھا تو بھیل سپاہی فصیل پر کھڑے ہو کر کرنا پھونکتے اور بڑے کرو فر کے ساتھ اس کی روانگی کا اعلان کرتے تھے، مگر آج فصیل پر خاموشی تھی۔ دروازے پر محافظ، جنہیں محل سرا کی حفاظت کے لیے چار نگر میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، دو رویا مؤدب کھڑے تھے، اور ولی عہد اپنے چھوٹے سے قافلہ کے ہمراہ آندھی کے جھونکے کی طرح ان کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ جگنا بند شمالی پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، اس لیے گھوڑوں کی باگیں اٹھا دی گئی۔ نیلم ندی کے چوبی پل کے اس پار شمالی راستے اونچی نیچی پہاڑیاں لگا جہاں لوگ کھوسے جاتے ہیں، مگر پل عبور کرنے سے پہلے ہی ولی عہد کی نظروں میں بجلی سی کوند گئی۔ اس نے انتہائی حیرت سے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ خلاف توقع شاہی قافلہ نیلم ندی کے جنوبی ساحل پر رک گیا۔ وہ ایک بجلی ہی تھی جو نیل کو پیرونوں میں نیلم ندی کے پل پر چمکی تھی۔ 17-18 سال کی ایک برکوش سرخ و سفید نازنین، جس کے حسن و جمال الف لیلہ کی طلسمی شہزادیوں کے عقل و ہوش کا رہزن، سر پر سنہری کلگی اور نازک بدن پر لباس فاخرہ اس کے اعلیٰ مرتبہ کی غمازی کر رہا تھا، بسات شان دلربائی چوبی پل سے لہروں کا نظارہ کرتے ہوئے ہولے ہولے جنوبی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ 7-5 جوان اور رانا کنیزیں اور ایک مصاحب بھی تھا، جس نے جنوبی ہند کے ریاستی مصاحبوں کی طرح بیزبی پیچدار پگڑی اور ارغوانی انگرکھا پہن رکھا تھا۔ چائے نگر کے راستے پر متعدد سواروں کو آتے دیکھ کر حسین کنیزیں جنگلی ہرنیوں کی طرح پریشان نظر آنے لگی، لیکن ان کی پری چہرہ مالکہ، جس کی شاہی تمکنت اس کے روب حسن میں اضافہ کر رہی تھی، بے فکر اور بے نیاز معلوم ہوتی تھی۔ مگر جب پیچدار پگڑی والے مصاحب نے اسے بتایا کہ شکاری لباس میں دراصل شہزادہ قاسم اپنے سواروں کے حملہ چلا آتا ہے، تو اس کے چہرے کا اطمینان یک لحظہ گھبراہٹ میں بدل گیا۔ اب وہ پل سے گزر کر شاہی قافلہ کے لیے راستہ صاف کر دینا چاہتی تھی۔ اس افراتفری میں شاہانہ تمکنت برقرار نہ رہ سکتی تھی۔ خوفزدہ چو نگاہیں بار بار ولی عہد کے چہرے کا طواف کرتی اور لوٹاتی تھی۔ قاسم کے ہمراہ شہزادیوں ولی عہدی کی کوئی علامت نہ تھی، نہ آفتابگی، نہ چتر، نہ کوکبہ، نہ چتر توک، نہ تمن توک، جو ولی عہد کے خاص پرچم اور اہم مقامات پر نکالے جاتے تھے۔ 2.5 فٹ طویل اور 1.5 فٹ طویل ایک سیاہ اور سفید تکونی جھنڈی ضرور موجود تھی، جسے میر شکار بخشی چاندی کی موٹ والے نیزے پر چڑھائے عقب میں کھڑا تھا۔ شہزادہ کے بدن پر چینی اطلس تھا، نہ رومی مخمل، نہ مرارسی کمخاب، جو 18ویں صدی کے بادشاہوں، نوابوں اور شہزادوں کا مخصوص لباس تھا۔ کلاه شاہی نہ پرہما، نہ زرعی کلغی، گلے میں الماس و دیا یاقوت کا ہار، نہ مروہ رید، نہ سینے پر کوئی تمغہ و نشان، بس بدن پر ایک چست شکاری لباس تھا۔ پر سرخ پنات کی صدری اسے دوسروں سے ممتاز کر رہی تھی، لیکن مردانہ حسن اس لباس میں بھی نگاہوں کا مرکز تھا۔ اچانک میر شکار گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا اور متوحش شسینہ کے قریب رک کر پروب آواز میں بولا، تم کون ہو جسے اتنا بھی علم نہیں کہ جب ولی عہد ذیشان کی سواری آ رہی ہو تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے؟ ان الفاظ کو سنتے یاسین دوشیزہ پہلے گھبرائی، پھر یکلخت برا فاختہ ہوئی۔ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ پیچدار پگڑی والا مصاحب لپک کر آگے بڑھا اور ادب سے جھک کر بولا، ہمیں بے حد افسوس ہے، ہم شاہی سواری کو شناخت نہ کر سکے۔ آپ کو بھی ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ اس وقت ریاست گلیار کی شہزادی بانو فوزیہ سلطانہ سے ہم کلام ہیں۔ اسی لمحے شہزادہ قاسم خود آگے بڑھا۔ شہزادی فوزیہ نے شاہی آداب کے مطابق گردن جھکا کر تسلیمات کی رسم ادا کی۔ مصاحب حشمت، سراج اور 5 کنیزیں گھٹنے ٹیک کر زمین بوس ہو گئی۔ قاسم اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ خود ایک سرو بہار تھا اور چار نگر کی گل رخ امیرزادیاں اس کی تمنا رکھتی تھی، مگر فوزیہ سلطانہ تو سراپا حسن تھی۔ شہزادی فوزیہ سلطانہ، ولی عہد نے کہا، آپ نے چار نگر کی روایت کو توڑ دیا ہے۔ شاہی مہمان ہمیشہ محل سرا میں اترتے ہیں، لیکن آپ… شہزادی کے چہرے پر تعصب کی جھلک نمودار ہوئی، جیسے وہ اس امر سے واقف رہی ہو کہ چار نگر میں اسے واقعی محل سرا میں قیام کرنا چاہیے تھا۔ بڑی جرت کے ساتھ اس نے ولی عہد کی بات کاٹی اور لرزتی آواز میں جواب دیا، میں آپ کی وزیر سلطنت کو اپنی مجبوریوں سے آگاہ کر چکی ہوں۔ دراصل یہ سفر میری مرضی کے… اچانک وہ کہتے کہتے رک چہرے پر گھبراہٹ کا غبارہ سا بکھر گیا۔ شہزادہ قاسم اس کے الفاظ پر نہ صرف چونک اٹھا، بلکہ شہزادی کی سحر پاش آنکھوں سے جھانکتی حیرت، لہجے کی بوکھلاہٹ اور آواز کی لرزش پر حیران و ششدر رہ گیا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں تو کس کی مرضی سے چار نگر آئی ہیں؟ ظاہرہ چار نگر کے ہونے والے حکمران اعلیٰ کو اس سوال سے گہری دلچسپی تھی۔ شہزادی اکھڑے ہوئے لہجے میں اپنے الفاظ کی وضاحت کرنے لگی، دراصل میری نگران جو میری خالہ بھی ہیں، ہر کام میں اپنی مرضی کو ترجیح دیتی ہیں۔
اعلیٰ حضرت محض اس شرط پر مجھے سیر و تفریح کی اجازت دی تھی کہ سفر کے دوران اپنی خالہ کی مرضی کی پابند رہوں۔ اب میں ان کے مشورہ کے بغیر کس طرح قدم اٹھا سکتی ہوں؟ مگر آپ کو شاہی مہمان بننے سے روکنے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ اس سوال نے شہزادی فوزیہ کو بالکل ہی ہراساں کر دیا۔ صاحب عالم، وہ بات دراصل یہ ہے کہ گلیار کمپنی سرکار کی محروسہ ریاست ہے اور ہمیں ریزیڈنٹ کے مشورہ و ہدایت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کرنل کلوڈ نے رائے دی تھی چاند نگر میں شاہی محل کے بجائے مجھے کسی غیر سرکاری عمارت میں قیام کرنا چاہیے۔ اوہو، تو آپ ریزیڈنٹ کی مرضی کی پابند ہیں؟ یقیناً کرنل کلوڈ نے سوچ سمجھ کر مشورہ دیا ہوگا۔ نہیں، آپ غلط سمجھے، میں ریزیڈنٹ کے مشورہ کی پابند نہیں۔ ایک لمحہ ٹھہر کر کہنے لگی، دراصل میں نے رہائش کے سوال کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ کیا خبر تھی یہ معمولی سی بات چاند نگر کے وقار کا مسئلہ بن جائے گی؟ اگر صاحب عالم فرمائے تو میں آج ہی محل سرا میں منتقل ہو جاؤں گی۔ آپ اس قدر پریشان کیوں ہو گئی؟ گلاب کا پھول جنگل میں کھلے یا گلستان میں، بہرحال گلاب کا پھول ہے، اور شہزادی شاہی محل میں ٹھہرے یا ریزیڈنسی میں، بہر طور شہزادی ہے۔ آج تو ہم شکار پر جا رہے ہیں، چند روز جنگل میں قیام رہے گا، آپ سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ اگر کرنل کلوڈ مشورہ دے تو جشن جلوس تک چاند نگر میں ہی قیام فرمائیے۔ ولیعہد کی تیکھی نظروں اور کٹیلے فکروں کی چبھن شہزادی فوزیہ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر شہزادہ کی طرف دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں بولی، میں آپ سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، خواہ قیامت تک انتظار کرنا پڑے۔ خدا حافظ۔ ولیعہد نے معنی خیز انداز میں فوزیہ سلطانہ کو الوداع کہی، گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور چوبی پل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا۔ ولیعہد کے ہمراہی آندھی کے جھونکوں کی طرح گزرتے چلے گئے، مگر نیلم ندی کے جنوبی ساحل پر گلیار کی شہزادی ایک سحر زدہ پیکر کی مانند ساکت و سامت شمالی راستوں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ جگنا بند شمالی ہائی سلسلہ کوہ کی سرسبز ڈھلانوں اور زرد میدانوں میں کوسوں تک پھیلا تھا۔ آج تک اس کے طول و عرض کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ یہ وسیع اور اس گھنا اور خوفناک جنگل دراصل خونی درندوں اور جانوروں کی مملکت تھی، جہاں چکاروں، بارہ سنگوں اور پہاڑوں سے لے کر بھیڑیے، ریچھ، چیتے، شیر اور ہاتھی ہر قسم کے جانور پائے جاتے تھے۔ قرب و جوار میں کئی میل تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا، بس جنوب کی طرف 15 کوس کے فاصلے پر چند بستیاں اور گھڑیاں واقع تھیں، جہاں چند رانا اور ٹھاکر خاندان صدیوں سے بھیلوں اور گوندیوں، کوہلیوں اور پنگھوڑوں پر حکومت کرتے اور بیگار لیتے تھے۔ یہ بستی اور گڑیاں گرچہ چاند نگر کی ریاست سے ملک تھیں اور یہاں چاند نگر ہی کا سکہ چلتا تھا، مگر سرحدی علاقہ چونکہ آزاد قبائل پر مشتمل تھا، اس لیے رانا اور ٹھاکر حکمران سمجھے جاتے تھے، جن کے خاندان سالہ سال سے حکومت کے پردے میں خدائی کرتے آ رہے تھے۔ اس علاقہ میں زیادہ تر بر صغیر کے وہ نیچ اور غیر مہذب قومیں آباد تھیں، جنہیں ہزاروں سال پیشتر آرین حملاوروں نے میدانوں سے پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ان میں کول اور دراوڑ نسلیں بھی تھیں، بھیل، پاسی، گوند اور چمار بھی تھے۔ اگرچہ بر صغیر میں سینکڑوں انقلاب آئے، تاریخ نے بیسیوں کروٹیں بدلیں اور لاتعداد خاندانوں نے تخت و تاج کی جنگیں لڑیں، مگر ان پسماندہ اور درماندہ قبائل کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب ہندوستان کی تاریخ سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کی شجاعت کے آخری مارکے رقم کر رہی تھی اور لودھی افغان اور مغل حشمت و اقبال کے پرچم اڑا رہے تھے، وسطی ہند کے چند راجپوت سردار افغانوں، ترکوں اور مغلوں کی تلواروں سے بھاگ کر شمالی پہاڑوں کی طرف پناہ لینے چلے آئے تھے۔ انہوں نے کسی جد و جہد کے بغیر اس علاقے کی پسماندہ اقوام کو اپنا غلام بنا لیا اور چھوٹی چھوٹی بستی اور گڑیاں قائم کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت سے اب تک انہیں راجپوت راناؤں اور ٹھاکروں کی اولاد اپنے اپنے علاقہ میں حکمران اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ اس علاقہ میں وسائل حیات کی گردش ہمیشہ کٹھن رہی۔ گزر و بسر کا ذریعہ مویشی پالنے، بھیڑ بکریاں چرانے، چراگاہیں بسانے اور محدود سی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کے علاوہ وہ تھا ہی کیا۔ اس پر رانا اور ٹھاکر خاندان لوگوں سے شادی بیاہ کے ٹیکس وصول کرتے، بیگار لیتے، زبردستی اناج اور ہر وہ چیز جو انہیں بھلی لگتی لے جاتے، حتیٰ کہ غریبوں کی جوان لڑکیاں بھی لوٹ کا مال سمجھ کر اٹھا لی جاتی تھی۔ انہیں احتجاج اور فریاد کا حق بھی نہ تھا۔ بھلا راجا کے سامنے پرجا کا کیا زور چلتا؟ بیچارے اندر ہی اندر گیری لکڑی کی طرح سلگتے، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتے اور آنسو پوچھ کر خاموش ہو رہتے۔ جوان بیٹی کا اغوا غیرت کا خون کھلا دیتا، مگر وہ بغاوت و سرکشی کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ کون غریب کا ساتھ دے گا؟ سب یہی کہیں گے، ارے تم ایک واڑ اور پاسی کا اچھی ہوئے کہ ٹھاکر جی سے بیر مول لے ہوئے، ذات کا چمار اور سرکار سے ٹکر، یوں بات نہ ہی چلت ہے۔ جائے کر سرکار کے پاؤں پکڑ رہت، کاہے اپنی جان سے دشمنی کرت رہے، یعنی سرکار عزت بھی لوٹے اور پیر بھی پکڑوائے۔ ہوس کے اس کھیل میں اس کی جے ہوتی۔ دوسری تیسری رات مغویا لڑکی اپنے ہی گھر کے آنگن میں اپنے ہی بستر پر بیدار ہوتی اور گھر والے حیرت سے دیکھتے رہ جاتے کہ کیا راتوں رات اسے کوئی جن بو چھوڑ گیا ہے۔ پھر ماں یا باپ کو سویرے ہی ٹھاکر کا بلاوا آ جاتا، جسے حویلی کی دہلیز تک آنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اسے بڑی اوبھگت سے ڈیڑی میں بٹھایا جاتا، ٹھاکر اس کا حال دریافت کرتا اور راجپوتی شان کے ساتھ چڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر بتاتا، ارے بدوا تہار چھوڑی تو بڑی بھاگوان ہوئے، کل رات حویلی میں دیا جلاون کا تیوہار ہوئے، لونڈیوں سنگ تولی لونڈیا بھی ٹھاکرین
पास आवत और दिया जलावत। ठाकरान कहत रही, विधवा की छोकरी को जवानी सुहात रही है, रानी नजर आवे पर लेख देख चमार के घर जन्म लियो। पर हम कहत क्या बात करे थे ठाकरान, लीक जन्म नहीं लेवे, लीक ठाकुर बनात है। ये बात रही रात और ठाकुरान तना लोंडिया को अपने घर में सुला लियो। चमार गरीब हैरानो शशदर ये अली फैला किसी कहानी सुनता, फिर ठाकुर की चमड़े की थैली से चांदी के रुपए निकालता और चमार के हाथ पर गिन देता। ले बंधवा 10 रुपया ले और आज ही लोंडिया को चांदी की बालियां बना दे। और सुन, कोई मेघवार घबरू ढूंढत हम खुद बवा करेंगे तेरी छोकरी का। लीजिए। गरीब बंधवा की इज्जत चांदी के 10 सिक्कों में बिकी। ठाकुर ने कानून का खजाना लुटा दिया, मगर पासियों काछियों मेघवाड़ों के लिए जिन्हें दिन रात की मेहनत और मुशक्कत के इवज कई महीनों के बाद चांदी के चंद सिक्कों की सूरत देखने नसीब होती थी, इकट्ठे 10 रुपए वाकई कानून का खजाना ही होता था। चांदी की आग गरज के पानी को मार देती। वो शुभात के हुचकोलों में ठाकुर की कहानी पर एतबार कर लेता और इसे दुआएं देता घर लौटता था। ये ठाकुर और राना गरजे तलकादारों से ज्यादा कोई हैसियत न रखते थे, मगर इस इलाका के बाशिंदे तो सदियों से ज़हनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। यही ताल्लुकादार इनके माई बाप और अंदाता थे। जंगल के करीब रहते हुए इनमें दरिंदों की सी वहशियत और खसलत पैदा हो चुकी थी। भेड़ बकरियों, गाय भैंसों और पाड़ो चौकारों के बीचों बीच ये राना ठाकुर चीतों और शेरों की तरह जिंदगी गुजारते थे। कभी कभार जब कोई दरिंदा जगनाबंद से निकलकर चरागाहों, खेतों और बस्तियों का रुख करता, लोग बर्छियां और भाले लेकर दौड़ते, रास्तों की नाकाबंदी करते, मिशले जलाते और दरिंदे को मार गिराते या जंगल की तरफ वापस भगा देते थे। जनूब की तरफ से कभी कभार शिकारियों के गिरोह आते और इन बस्तियों के पास ही काछी, गोंद और मेघवाड़ राहनुमाई और मदद के लिए साथ हो लेते। ये मुफ्त की बेगार न होती। शिकारी फी कसे कठन्नी, रोजानिया और खाना देते थे। जंगल से करीबन आधा पौन मील उधर खुले मैदान में खैमे नस्ब करते, जहाँ से लंबी लंबी घास खाई और छतरीदार झाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था। इस मैदान में एक नाला शुमाल से जुनूब की तरफ बहता, जो पहाड़ी चट्टानों में शोर मचाता, जंगल में पेचो खम खाता और मैदानों की सीना पर रक्स करता लहराता आगे बढ़ जाता और दूर जाकर शुमाल मगरिब से आने वाले एक दरिया में गिरता था। जंगल और मैदान के दरमियान ऊंट के कुहान की तरह जमीन उभर कर एक मुंडेर की सी शक्ल इख्तियार कर गई और जंगल के साथ साथ कई मील तक चली गई थी। दूर से एक सरसब्ज दीवार ही नजर आती। कई और घास के जंगल में कहीं कहीं टुनमुन दरख्त भी थे। ये किता चूहों, सांपों, न्योलों, गोहों, सांडों, गिरगिटों और इसी नौ के रेंगने वाले जानवरों की जन्नत थी। छतरीदार झाड़ियों में खरगोश भी फुदकते और घास उतरते थे। हिरन, चकारे, पाड़े और बारहसिंगे भी चरते नजर आते थे। मगर जब जंगल का बादशाह शिकार या कैलुला की नीयत से इधर का रुख करता, आन की आन में घास का जंगल खाली हो जाता। जानवर चौकड़ियां भरते और आंधी के झोंकों की मानद उड़ते चले जाते, हत्ता के खरगोश और नेले भी झाड़ियों में दुबक जाते। चारों तरफ वहशत अंगेज होलनाक सन्नाटा बरसने लगता, जैसे यहाँ कभी जिंदगी के आसार ही ना थे। जगनाबंद में शेर धाड़ते, हाथी चिंगाड़ते, गिद्दड़ हुआकते, भेड़िए गुर्राते और चिल्लाते थे। कभी कभार दरिंदों की आवाजें नवाही बस्तियों और गड़ियों में भी सुनी जाती थी। मगर दरिंदों की हमसायगी ने इस इलाका के बाशिंदों को भी जानवरों की तरह निडर बना दिया था। जगनाबंद के साथ साथ एक रास्ता अगले वक्तों से मशरिक से मगरिब की तरफ जाता था, जिस पर किसी जमाना में तजारती काफिले सफर करते थे। लेकिन मुद्दतों से ये रास्ता उजाड़ पड़ा था और अब इसके निशान तक गायब हो चुके थे। दरिंदों के खौफ से कोई काफिला इधर से गुजरने की जुर्रत न करता। खाना बदोश कबाइल भी जंगलों के बासी कहलाते जगनाबंद से दूर दूर ही रहते थे। कुछ अरसा कबल एक मुहीब और खौफनाक शेर ने जंगल से निकलकर निवाही बस्तियों में क़यामत सी बर्पा कर दी थी। वो सबसे पहले इन खाना बदोशों के डेरे पर हमला हुआ, जो गढ़ी बिक्रम और चंद्रमुखी के दरमियानी जंगल में सालों से आबाद और घोड़े पालते थे। चंद खाना बदोश लड़के जो कोहस्तानी टीलों की तराई में भेड़े चरा रही थी, चीखती चिल्लाती डेरे की तरफ भागी। शेर ने एक ही हमला में कई भेड़े जख्मी कर दी और दो तीन को फाड़ दिया। खाना बदोश बर्छे कुल्हाड़े लेकर लपके और चारों तरफ से उस झंगी को घेर लिया जिसमें शेर अपने शिकार को लेकर घुसा था। फिर अपने हलक से मखसूस आवाजें निकालते घेरा तंग करते गए। शेर खौफजदा होकर पलटा और जो ही इसका सुनहरी जिस्म नजर आया, एक साथ कई बर्छे बिजली की तरह कूदे। दरिंदा तरफ को उछला और लहरे की तरह इधर कूद गया। इसकी पसली में एक बर्छे ने जख्म लगाया था, लेकिन जख्म कारी ना था। 3 कुल्हाड़े बेवक्त बुलंद हुए, मगर शेर ने लंबी जस भरी और उनके सरों के ऊपर से फलांगता हुआ निकल गया। आज तक कोई दरिंदा खाना बदोशों के घेरे से जिंदा बचकर न गया था। वो भी दम बखुद रह गए, क्योंकि बब्बर शेर गैर मामूली कदो कामत रखता था। सारी उम्र जंगलों में घूमने फिरने के बावजूद उन्होंने इतना ऊंचा और लंबा शेर न देखा था। इसका कद 4 फीट और तूल 10 फीट से हरगिज कम ना था। दरिंदा जख्म खाकर गढ़ी बिक्रम की चरागाहों की तरफ निकल गया। ये जंगल, जिसमें खाना बदोश खेमों के बजाय घास फूस के झोंपड़ों में रहते थे, कमोबेश 1.5-2 मील के रकबे में फैला था। जगनाबंद से यहाँ से 7-8 कोस दूर दरमियान में चंद पहाड़ियां, काई के मैदान और नदी नाले हायल थे। इस जंगल में खूंखार दरिंदे ना थे। शायद इंसानों की आमदोरफ्त के बाइस वो जंगलाबंद की तरफ भाग गए थे।
لومڑیا، گیدڑ، ہرن، نیل گائے اور خرگوش آئے دن بنجاروں کا شکار ہوتے تھے۔ خوخار درندہ نے پھر ادھر کا رخ نہ کیا۔ بنجاروں نے چاروں طرف حفاظتی مچان باندھ لیے، جن پر 3-3 4-4 جوان برچھے لیے دن رات پہرا دیتے تھے۔ غالباً شیر نے بھی اپنے خطرناک حریف کی سفاکانہ قوت کو بھانپ لیا تھا۔ وہ گڑی بکرم کی چراگاہوں میں گھومتا ہوا کھیتوں کی طرف ہو لیا۔ پہلے روز ایک گھوسی اس کا شکار ہوا، دوسرے دن ایک کسان لقمہ بنا، تیسرے دن اس نے کھیتوں میں ایک عورت کو ہلاک کیا۔ پھر تو روز ہی کوئی نہ کوئی آدمی غائب ہونے لگا، حتیٰ کہ جب 17-18 بوڑھے بچے اور جوان، جن میں 3 عورتیں بھی تھیں، حیرت انگیز طور پر اغوا ہو گئے تو گڑی میں دہشت و سراسیم کی پھیل گئی۔ ضعیف الاعتقاد لوگ کسی آدم خور بلا کے تصور سے کانپنے لگے، دروازے سرے شامی بند ہونے لگے، لوگوں نے گھڑی سے نکلنا چھوڑ دیا۔ زیادہ حادثات اس کچے تلاؤ کے آس پاس ہوئے جو گڑی سے چند فرلاں کے فاصلے پر درختوں کے ذخیرہ میں واقع تھا۔ یا پتھروں کی ایک پرانی سی باولی بھی تھی جس کے گرد و غبار اور خس و خاشاک کے تودوں کی وجہ سے ایک گڑھے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شیر نے اسی باولی کو اپنا مسکن بنایا تھا، سارا دن چپ چاپ باولی میں پڑا رہتا اور جو ہی شام کا اندھیرا پھیلنے لگتا اپنی کمینگاہ سے نکل کر شکار کی تلاش میں چل دیتا۔ پھر کوئی نہ کوئی بدقسمت اس کا لقمہ بن ہی جاتا۔ شیر اپنے شکار کو منہ دبا کر باولی میں چلا آتا۔ یہی وجہ تھی 17-18 افراد کی پرسرار گمشدگی کے باوجود شیر کسی کو نظر نہ آیا تھا۔ انسانوں کے علاوہ گائیں، بچھڑے اور بھیڑ بکریاں بھی غائب ہوتی رہی اور لوگ خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ ایک روز چندرا بکھی کا ایک گوالا اپنی گائے کو لے کر گڑی کی طرف آ رہا تھا۔ جو ہی کچے تلاؤ کے پاس آیا، آدم خور شیر نے درختوں سے جھول کے نکل کر ناگہاں حملہ کر دیا۔ گوالے کی قسمت اچھی تھی، وہ تو جان بچا کر بھاگ آیا، لیکن اس کی گائے شکار ہو گئی۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے شیر کو کچے تلاؤ کے جھول میں گھستے ہوئے دیکھا تھا۔ شام کے اندھیرے پھیل رہے تھے، گڑی کے لوگ برچیاں، بھالے اور مشعلیں لے کر نکلے۔ انہوں نے تلاؤ کو گھیر لیا، مشعلوں کی تھرتھراتی کپکپاتی شعاع چاروں طرف سے ہولے ہولے آگے بڑھنے لگے۔ باولی کے قریب انہوں نے درندے کے غرانے کی آوازیں سنی، شاید اپنے شکار کو دھیڑنے میں مصروف تھا، مگر مشعلوں کی روشنی جب باولوں کے کنارے پر تھرتھرائی، شیر خوفناک گرج کے ساتھ اچھل کر باہر نکلا اور خوفناک آنکھوں سے ارد گرد پھیلے مشعل بردار انسانوں کو گھورنے لگا۔ اتنا قداور طویل ببر دیکھ کر لوگ شاید حیرت و دہشت سے آگے نہ بڑھتے، مگر آدم خور خطرے کو بھانپ کر ایک آدمی پر لپکا اور اسے زخمی کر کے صاف نکل گیا۔ اگرچہ کئی بھالے اس کے تعاقب میں لپکے، لیکن ایک بھی کارگر نہ ہوا۔ شیر نے گڑی بکرم سے بندیل گاؤں کا رخ کیا، لوگ زخمی کو اٹھا کر لوٹ آئے۔ گڑی کے ٹھاکر اودھے راؤ نے اپنی توڑے دار بندوق سنبھالی، دوسرے دن 40 مردوں کو ساتھ دے کر جو برچی بالے سے مسلط ہے گڑی سے نکلا اور بندیل کھنڈ گاؤں کی طرف چل دیا۔ ادھر بھی راستہ میں ایک جنگل پڑتا تھا، پاسیوں، کاچھیوں اور گوندوں نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا، مگر آدم خور کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ تیسرے پہر ایک کاچھی خبر لایا کہ اس نے مہر ولی کی جھیل کے درختوں میں شیر کو دیکھا ہے۔ مہر ولی جھیل یہاں سے 1-1.5 کوس پر تھی۔ اودھے راؤ اپنے ہمراہیوں سمیت اسی طرف چل دیا۔ اس نے 2 فرلانگ ادھر ہی 5 مورچے لگائے، خود ایک مچان باندھ کر بیٹھ کے اور 15 آدمیوں کو ہانکے کے لیے بھیج دیا کہ شیر کو مچان کی طرف گھیر لائے۔ ہانکا کرنے والے پرا باندھ کر لوہا بجاتے اور ہاؤ ہو کرتے ایک کنارہ سے آگے بڑھے۔ 20 میل کا طویل راستہ گھاس اور کائی میں سرسرانے لگا۔ آدم خور نے کھڑ سے سر ابار کر کائی میں سرسراتی لہر دیکھی جو دم بدم آگے رینگتی آ رہی تھی، پھر گھاس میں چلتا مچان کی طرف بڑھا۔ سورج غروب ہونے میں نصف پہر باقی تھا۔ سنہری دھوپ لمبی گھاس اور کائی پر چمک رہی تھی، ہولے ہولے اس کی تمازت گھٹ رہی تھی۔ شام کا ملجگہ اندھیرا اترنے ہی والا تھا جب ایک گوند نوکر نے مچان پر سے لہراتے ہوئے گھاس پر نظر ڈالے اور ٹھاکر کو بتایا کہ ہانکا کرنے والوں کے رسا کی لہر تو دور اور بہت لمبی ہے، لیکن یہ 20 میل فرلانگ کے فاصلہ پر پیدا ہونے والی لہر کیسی ہے؟ اودھے راؤ نے بندوق سنبھالی، لہراتی اور جھولتی گھاس پر شست باندھی، لیکن دشمن نظر نہ آیا۔ وہ تو جیسے کوئی چھلاوا تھا، سانپ کی مانند کائی میں رینگتا نہ جانے کدھر سے کدھر۔ اچانک پہلو کے ٹیلے پر نمودار ہوا جو مچان سے 25-30 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ گوند نوکر نے فوراً توجہ دلائی۔ ٹھاکر بجلی سی تیزی سے مڑا، مگر جب تک وہ شست لیتا، شیر نے کچلیاں چمکا کر ٹیلے سے جس بھری اور ہوا میں اڑتا سیدھا مچان پر آیا۔ فائر بھی ہوا، سنسان فضا بھی دھماکے سے کانپ اٹھی، لیکن درندے کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ اودھے راؤ کا نشانہ بھی خالی گیا اور شیر کے کودتے بندوق سمیت مچان سے بھی گرا۔ اس کے ساتھ ہی گوند نوکر بھی زمین پر آ رہا، لیکن نیزہ بردار پاسی جو درخت کے تنے سے لگ کر کھڑا تھا شیر کے پنجوں میں آ گیا۔ 1-2 لمحے لرزہ خیز غراہٹیں اور پاسی کی روح افزا چیخیں گونجی، پھر آدم خور نے شکار کو دانتوں میں دبا کر چھلانگ لگائی اور لمبی لمبی کائی میں غائب ہو گیا۔ ٹھاکر اودھے راؤ فضا میں اٹھتے پرندوں کو مار گراتا تھا۔ گھڑی میں اس کے نشانے کی دھوم تھی، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ سے شکست و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مزید چرکا یہ لگا کہ مچان سے گر کر پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، چلنے پھرنے سے بیکار ہو گیا۔ ایک پاسی کو بھیڑ چڑھا کر اور ایک ٹانگ سے معذور ہو کر وہ ناکام و نامراد گھڑی میں لوٹ آیا۔ اس مہم کے بعد کچھ دن تک گڑی بکرم کے نواح میں سکون رہا اور کوئی حادثہ نہ ہوا۔ لوگ آدم خور بلا کے خوف سے گھروں میں دبک گئے تھے، پھر باہر نکل آئے، البتہ شام سے پہلے پہلے گھروں میں لوٹ آتے۔ حادثوں کی خبریں بندیل گاؤں سے آنے لگی۔
5वें छठे रोज गढ़ी बिक्रम के आसपास फिर खौफ हरास फैल गया, मगर लोग होशियार हो चुके थे। मुसल्लह होकर निकलते और आदमखोर को गढ़ी से दूर भगा आते। किसी आदमी का भाला बर्ची से जख्मी न लगा सकी, जिससे लोगों में तरह तरह की चिमगुइयां होने लगी। एक रोज गढ़ी बिक्रम और चंद्रमुखी के दरमियान जंगल के एक नाले पास एक भेल सरदार को खून में लथपथ देखा गया। चंद ही कदम के फासले पर इसका घोड़ा भी पड़ा था। इस वाक़े से घड़ी में फिर सरासिमगी फैल गई। न जाने पुरूत को क्या सूझी के इस आदमखोर शेर में जरूर किसी देवता की आत्मा है, वरना ठाकुर उदयराव की गोली से यकीनन मर जाता। पुरोहित ने देवमाला की कोना मजहबी हकायत का वर्क उल्टा और ज़ईफुल इत्काल लोगों को बताया कि कई सूरमा, महावीर, ऋषि, शेर और चीतों का जन्म लेते रहे, बल्कि उत्तर के पर्वतों में मशहूर योगी गंगू जी ने 3 मरतबा हाथी के रूप में जन्म लिया। कहते हैं गंगवा हाथी में, जिसका नाम गंगू जी की निस्बत से मशहूर हुआ, इन्हीं की रूह थी। इस हाथी ने 2 सदियों पहले जंगल से निकलकर बेशुमार बस्तियों को ताराज किया और 20 लोगों की जानें ली थी। ब्राह्मण और पंडित गणेशधारी और गंगूचारी कहकर इसकी पूजा करने लगे थे। गढ़ी बिक्रम के बाशिंदों ने हकायत को पूरी अकीदत से सुना। पुरोहित कहने लगा, गंगवा हाथी की तरह इस शेर की चमत्कार भी जरूर किसी देवता के क्रोध की अलामत है। कोई न कोई कहर आने वाला है। हालांकि आदमखोर खुद मुजस्सम कहर बना फिरता था। जब लोगों ने ठाकुर उदयराव को इन खबरों से मुतल्ला किया, बिस्तर पर तड़प उठा। इसे भील सरदार उसके घोड़े की हलाकत की खबर भी सुनाई गई। ठाकुर शेर की तरह गरजा। इसने कहा, पुरोहित कहा बात करे, मूर्ख नहीं जानत, देवता मांस न खावत, पर यह बाग आदमियों को खावे है। भले हमारी टांग ठीक होवत, तुम सकार कर हर इस खूनी का। फिर एक लम्हा खामोश रहकर ठाकुर को जैसे कोई बात याद आ गई। तशवीश अंगेज लहजे में बोला, अरे साहू जी, बहुत मंदा हुई हो। वो भील सवार चांदनगर से आवत और किसी मजारे को ढूंढ रहन, तो जाकर उसका मुद्दा उठा लिया। चांदनगर की सरकार को खबर लागी हो के तो क्या खबर, हमारे ही सर खून लगा देवे। दूसरे पैर साहू जी हैरान परेशान वापस ने बताया कि भील सरदार की लाश गायब है, शायद आदमखोर उसे उठाकर ले गया। ठाकुर उदयराव ने खबर सुनी तो किसी फिक्र में डूब गया। साहू जी ने पूछा, कहा सोचो तो ठाकुर, भला हमरी और चांदनगर की कहा लड़ाई? मगर ठाकुर उदयराव ने कोई जवाब न दिया। मौजूद सामीने हजरात, वली अहद की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।